وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا اللہ عنا محمد ما هو أهله. ایک مراقبہ ہے کہ جو کسی کتاب میں نے لکھا ہو، وہ مراقبہ میں کرتا ہوں. مشکل تو نہیں، بڑا آسان ہے، لیکن کسی بھی مراقبے سے وہ مراقبہ کم نہیں. وہ مراقبہ یہ ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی تو نے مجھے تخلیق کیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک اب وہ مراقبے میں صرف ایک چیز چاہیے، ایک تو تنہائی چاہیے، چلیں وہ تو میسر آ جاتی ہے، اور دوسرا ایک آئینہ چاہیے، اور آئینہ بھی چھوٹا نہیں چاہیے، ذرا بڑا چاہیے. اس آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائیے اور ذرا اپنا اس کی طرف دیکھتے رہیے اور دیکھتے رہیے اور اپنا چہرہ دیکھیے. تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ انسان جو ہے، وہ جس کہنے والے نے جو کہا تھا نا کہ حیوان ناطق ہے، انسان کو حیوان ناطق کہا گیا، بولنے والا حیوان. یعنی یہ انسان جب اس کی چہرے کو دیکھے گا، پھر اس کی آنکھوں کو، پھر آئی بروز کو، پھر جسم کو، پھر شولڈرز کو، کہ تھوڑا سا شیشہ بڑا ہو، اس کے اندر جب غور و فکر کرے گا نا، تو اس کے اوپر نا دو چیزیں ہو جائیں گی، تین چیزیں ہو سکتی ہیں حضرت. ایک تو میں ہر بندے کو شاید اس کی اجازت نہ دوں، اور جو سینسٹیو ہو تو شاید وہ اس کو دیکھے تو گھبرا کر بے ہوش ہو جائے. آپ کہیں گے ہم نے اتنی دیر آئینہ دیکھا، ہم تو بے ہوش نہیں ہوئے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس بات کا بھی احتمال ہے جو میں دوسری بات کر رہا ہوں، کہ اگر جس طرح اس طباخچی نے کہا تھا باقی بلا بنا دو تو مر گیا تھا، تو دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ پاگل ہو جائے. تو میں نے کہا سارے اس کے نقصانات، ڈاکٹر جب دوائی پرسکرائب کرتا ہے تو اس کے نقصانات بھی بیان کرتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ غایت تذلل اور وہ معرفت الہی اور وہ خود آگاہی اس کے اوپر آئے. یہ ہے انسان، یہ ہے بندے تو انسان. میرے شیخ کہتے تھے میں بیمار ہوں تو بستر پر ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، اپنی انگلیوں کو دیکھ لیا کرتا ہوں. ان انگلیوں کو ہی دیکھ کے تو اس کی تخلیق. آپ نے دیکھا جب بچہ ایک دن کا ہوتا ہے تو آپ اس کے پاؤں اور اس کی انگلیوں دیکھ کے کتنی انجوائمنٹس ہوتی کہ کیسے اس میں اللہ تعالیٰ نے ابھی شکم مادر سے آیا 1 گھنٹے کا ہے، اس کی ساری چیزیں بنی ہوتی ہیں. اصل میں اس کے کہتے ہیں غور و فکر، اور غور و فکر ہمارے اندر نہیں ہے. اور غور و فکر نہ ہونے کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو ہے کہ دیکھیں جب دوسری اشیاء آپ کچھ دنیا کی طرف، ضروریات دنیا آپ کو دوسری طرف کھینچے گی تو غور و فکر خاک ہوگا. دوسری بات ہے کہ گناہوں کی وجہ سے جو غور و فکر جس آئینے نے کرنا ہے، جو کمپیوٹر ہے جس نے غور و فکر کرنا ہے، جس میں اس کی تصویر آنی ہے، جس آئینے میں
ان مخلوقات کی تصویر آنی ہے، وہ آئینہ تو ستیہ ناش کر چکا ہے، کئی بد نظری سے، کئی گانوں سے، کئی انٹرنیٹ سے، تو وہ ورنہ یقین جانیے. ویسے میں نے ایک بات کہی ہے، کوئی ایسی کتابوں میں بھی نہیں لکھی ہوئی، ایک اپنے ذاتی تجربہ ہے کہ جس وقت آئینے کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے، دیکھیں نا آدمی ہر وقت 24، آپ مجھے بتائیے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھو نا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، آپ مجھے اپنے آپ کو تو نہیں نا دیکھ رہے ہوتے. تو ہم جب خود کو دیکھتے ہیں آئینے میں کھڑے ہو کر، اور جب پتہ لگتا ہے کہ یہ ہے تو اللہ، یہ تیرا کھوپڑی اللہ نے بنائی ہے، اس کے اندر یہ دیکھو آئیز فٹ کی ہوئی ہیں، اس کے اندر تیرے اوپر یہ رکھا ہوا ہے تاکہ یہ جو اوپر سے کوئی گند آئے تو یہاں پھنس جائے. اور وہ حضرت آپ نے پڑھا، وہ ایک تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم نے ایک چھوٹے سے ایک لکھا، ایک چھوٹی سی لکھی، ویسے میں بڑا ہی ہوا، لیکن میں تو پہلے اس مرض میں مبتلا تھا جس میں شیخ نے اس کو تحریر کیا. شیخ کہتے ہیں میں رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا، پھر آنکھ لگی، پھر نہیں، پھر بالآخر ایسے ہوا کہ میں نے پڑھتا ہی رہا میں. اچھا، اور پڑھتا رہا تو جب میں اٹھا، کوئی شاید ٹوائلٹ کی ضرورت تھی، تو کہنے لگا کہ میں نے یعنی وہ کیا کہتے ہیں، میں ٹکرا گیا کسی سے. تو شیخ کہتے ہیں کہ جب میں ٹکرایا تو میں ادھر سے ٹکرایا، ادھر، یہ بالکل پاؤں سے، اور نہ میں زخم بھی وہاں پر آ گیا. واپس آیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، تو نے میری آنکھیں اس کے اندر رکھی ہیں، یہ اوپر شیڈ رکھا ہوا ہے. یعنی یہ جو جیسے حضرت وہ بڑے ہوئے شیڈ ہوتے ہیں نا گھروں کے باہر کہ بارش ادھر نہ آئے، تو یہ اللہ رب العزت نے کہیں گے آنکھوں کا ساکٹ تو اندر ہے، آنکھوں کی وہ جو پٹاری ہے وہ تو اندر ہے، اور اوپر نہ یہ شیڈ بنایا گیا ہے. فرمایا کہ دیکھو میں یوں ٹکرایا، حضرت نے سچی اس پہ کلام کیا، آیا مضمون آیا، انہوں نے کہا میں ادھر ٹکرایا. اچھا، اگر میری آنکھوں کے اوپر یہ نہ ہوتا تو میری آنکھیں ٹکراتی، میری آنکھ رہ جاتی. تو یہ غور و فکر ہے نا. اب دیکھنا ایک محقق نے، ایک فقیہ نے ایک ٹکرانے کے اوپر کیسا اپنی اللہ کی معرفت کا شکر ادا کیا، یعنی یہ اس سے ان کو اللہ کا دھیان آ گیا. اچھا، اب جس وقت آدمی دیکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے اللہ ایک نظام ہے کہ ہم آکسیجن کے بغیر نہیں جی سکتے، تو آپ نے وہ ریسپریٹری سسٹم کے لیے اس کو بنا دیا، پھر کھانے کے لیے یہ بنا دیا، اور منہ کھولے تو اندر سے دانت نہ نظر آنے لگے. یہ کیا، کون ہے یہ، کیا ہے یہ، کیا ہے یہ، کیا نظام ہے، یہ میں ہوں، یہ اسلم ہے، یہ بابر ہے، یہ تنویر ہے، ڈاکٹر شاہد اب ایسا ہی، کیا ہے، انسان ہے. اس غور و فکر سے نا بندے کو پتہ لگتا ہے کہ تو کیا ہے، تو یہ اپنی اصل نظر آتی ہے. اسی کہتے ہیں خود آگاہی. میں سمجھتا ہوں اقبال نے جو خود ہی جس کا تذکرہ کیا ہے، ویسے تو خود ہی کا لفظی ترجمہ تو ٹھیک نہیں ہے، خودی تو انانیت کو کہتے ہیں، لیکن یہاں خودی سے مراد خود آگاہی ہے. اور خود آگاہی سے مراد ہے کہ تو دیکھ کہ تو کون ہے، تیرا آغاز کیا ہے، تیرا انجام کیا ہے، تیرا درمیان کیا ہے، تو کون ہے، تو کہاں سے آیا ہے، تو کس لیے بنایا گیا ہے، تجھے کس لیے تراشا کیا گیا ہے. دیکھ تو عجیب شخص ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد تو تجھے پانی کی پیاس لگتی ہے، اور عجیب بات ہے کہ پھر تجھے ٹوائلٹ میں جا کے وہ پانی باہر بھی نکالنا پڑتا ہے. یہ سارے غور و فکر کی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان دنیا کی جو مسائل میں پریشان رہ کے حقیقت سے دور ہو جاتا ہے. تو بس یہ میسیج ہے کہ غور و فکر کی عادت ڈالو اور اپنے آپ کو پہچانو کہ تم ہو انسان، اور تم ہو حیوان ناطق. چلو یہ تو مشکل بات ہے، اس کو نہ جائے، لیکن تم انسان تو، اور انسان کیا ہے، فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے. اور انسان کیا ہے کہ جس کی تخلیق اللہ نے کی ہے اور جس کا رازق اللہ ہے. جب رازق بھی اللہ ہے اور خالق بھی اللہ ہے، تو بتاؤ ان دو باتوں کے پاس تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ تم اپنے جسم پر اپنی مرضی کرو. یعنی میں کہتا ہوں عقلیات والوں کو جواب دے رہا ہوں، عقلیات والوں کو. دیکھنا بیٹا، کوئی بھی عقل والا اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا.
دیکھو نا کسی شے سے منسوب نہیں ہو سکتا، کسی شے سے. دیکھو نا انسان جب شکم مادر سے برآمد ہوا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے میرے باپ نے ماں نے، کیونکہ اس کی تو ان کو تو دیکھو نا اگر ماں جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، اے ماں تیری شکم میں بچہ پیدا ہوا تھا تو اس کے نظام کو نہیں جانتی، تو یہ ڈاکٹر تو تجھے ہونا چاہیے تھا، تو ڈاکٹر کے پاس کیوں لے جاتی ہے؟ اور ماں تیرا یہ حال ہے کہ جب تک کہ بچہ باہر نہیں آتا تو یہ نہیں پتہ لگتا لڑکا ہے لڑکی، اور بعض کا تیری 3 لڑکیاں ہوتی ہیں تو چوتھا لڑکا چاہتی ہے تو پھر چوتھی لڑکی ہو جاتی ہے، تیرے اختیار میں تو ہے نہیں. اب یہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو یہ بتائیے کہ اس کو کس نے بنایا ہے؟ اب دوسری شکل ہے کہ ہم کہ میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان امریکہ، وہ بھی نہیں مانتے. اب عقلیات کے ماہرین اس سے کیا کہیں گے کہ اس کو کس نے تخلیق کیا؟ اور پھر اس نظام کو، اس انسان کو اللہ جس کے اندر ایک قلب ہے، اس کے اندر ایک جگر ہے، جس کے اندر ایک گردہ ہے، جو پورا نظام قائم کیا ہوا ہے. یعنی یہ پوری یعنی سائنٹسٹ کہتے ہیں جی، کفار سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ پورا کائنات کا نظام اور انسان کا نظام یہ زیادہ کمپلیکس اور پیچیدہ ہے، یہ زیادہ اس سے مشکل ہے. وہ بڑے بڑے گلیکسیز قائم کرنا وہ تو اللہ رب العزت نے، جیسے وہ تو معذرت کے ساتھ میں ایک انسان یہ وہ کہتے نا ایک چیز آپ نے بنائی اس کی فوٹو سٹیٹ کرتے گئے 50 بنا دی. یعنی یہ جیسے کہتے ہیں ایک برانچ بنائی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں ویسے ایک بات سمجھانے کے لیے ایک برانچ بنائی تو آپ نے ماڈل برانچ بنا دی سے 1000 برانچ بنا دی، ایک گلیکسی بنی تو 1000 گلیکسی بنی. کیوں حضرت کچھ غلط تو نہیں کہ بول رہا؟ کچھ میرا مطلب ہے کوئی ہے دیکھنا شیخ، میں نے ایک ماڈل برانچ بنا دی، اس کی 1000 بنا دی. اور شیخ ادھر گردہ علیحدہ ہے، ادھر ہارٹ علیحدہ ہے، ادھر انٹسٹائنز علیحدہ ہے، آنکھ کی فنکشننگ علیحدہ ہے، کان کی فنکشننگ علیحدہ ہے. حضور آپ جو فلٹر جو بنایا ہے اس کی فنکشننگ دیکھ کے حیران رہ جائیں. تو وہ تو ایک میرا مطلب ہے اس طرح کی اب 10,000 گلیکسیز بنا دی. وہ رب ہے نا، وہ رب ہے، یہ بھی رب نے بنایا ہے، وہ بھی رب. ہم تو صرف مقابلہ کر رہے ہیں. یہ زیادہ پیچیدہ ہے، یہ زیادہ کمپلیکس ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یعنی اس کے اندر بھی غور و فکر کرو. اور یہ فرمائیں وَفِي الْآفَاقِ، وہ آفاق کے اندر غور و فکر ہے. وہ غور و فکر بھی بڑا ضروری ہے، لیکن حضرت وہ ایک درجے کے بعد آدمی مکلف نہیں اس غور و فکر کا، اس کا تو پورا مکلف ہے. کیونکہ وہ اب دیکھنا آپ کہاں مکلف ہیں، آپ جوپیٹر اس میں، یہ تو اب انہوں نے مائکروسکوپ بنائی اور وہ ہبل جو بھی ہے ابھی وہ چیزیں بنائی ہیں جی. حضرت ایک نئی انہوں نے ٹیلیسکوپس بنائی ہے جس کے بعد نئی گلیکسیز نظر آئی ہیں، نئی چیزیں نظر آئی ہیں. وہ بے وقوفو اے تاڑیاں تاڑے اگینسٹ پہ جانیاں. حضرت یہ حجت بنے گی، واللہ کی قسم ان کے خلاف حجت بنے گی. اوہ تساں انہاں نو جان کے تے سجدے وچ کیوں نہیں ڈگ دے، رب نو کیوں نہیں مانتے؟ یہ ان کے خلاف حجت بنے گی. میں نے دیکھی ہے اس کی تصویریں تھوڑی سی مجھے دکھائی ہیں. سٹارز بھی ہیں اس میں سے اور اس میں گلیکسیز بھی ہیں. اور یہ گلیکسیز میں کتنے پلینٹس ہیں، لاکھوں پلینٹس ہیں گلیکسیز میں. اتنی کائنات کی وسعت ہے. اس لیے کہتے ہیں یہ مطلب ہے حضرت اللہ اکبر، میں سب سے بڑا، اتنی وسعت ہے اس کائنات میں. تو میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ میں جب اس آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو 3 منٹ کے بعد میں گھبرا جاتا ہوں. جب ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے بال صاف کرنے ہو، یہ وہ تو اور بات ہے نا. آئینے کے اندر کھڑے ہو کے دیکھتا ہوں میں کون ہوں، تو 3 منٹ سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا، گھبرا جاتا ہوں. ایک دم خشیت الہی طاری ہو جاتی ہے. پتہ لگتا ہے یہ تو ایک انسان ہے اور یہ تو اللہ نے بنایا ہوا ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا. یہ تو صرف اس لیے بنایا گیا کہ یہ امتحان ہے، یہ دار الامتحان ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، عبادت کے لیے. اور عبادت کرنے کے لیے اس کو کھانا پینا ہے، تو معاش بھی اس کے لیے بنایا گیا. لیکن اصل مقصد اس کا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 اللہ
آتش دونوں برابر تے عشق دس ایک ودیرا اگ تے آتش دونوں برابر اگ تے آتش دونوں برابر تے عشق دا سیک ودیرا اگ دے ساڑے ککھ تے کانے تے عشق ساڑے تن میرا اگ دا دارو پانی ہووے دسو عشق دا دارو کیڑا بلے شاہ اتے کچھ نہیں بچدا بلے شاہ اتے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق نے پا لیا ڈیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد یا اللہ ان کا قلوب کے لیے ہدایت کرنا استغفر اللہ من کل ذنب استغفر اللہ اللہم صلی علی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا یا اللہ جتنے ہمارے کے سینوں میں عشق الہی اور معرفت الہی پیدا کر اللہ قلوب کے اس صاف فرما دے رذائل کو یا اللہ نکال دے تزکیہ فرما دے تزکیہ فرما دے دلوں کو صاف کر دے دلوں کو مانج دے اللہ دلوں کے اندر غیر اللہ نکال دے اللہ گندگی غلاظت نکال دے اللہ 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 دلوں کے آئینے کو پاک فرما دے نہ غیر اللہ سے دل صاف فرما دے اللہ رب العزت ان کے قلوب میں ہدایت کا نور ڈال اللہم حبب الینا الایمان قرض الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک یا اللہ ہدایت کے راستوں پہ چلا دے گمراہی سے بچا دے کبیرہ گناہوں سے بچا دے اللہ ہماری حفاظت ایمانوں کی حفاظت فرما دے رزق کی برکات نصیب فرما بے حساب رزق عطا فرما جزا اللہ